سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کے لیے جس ویڈیو کے سلسلے کو جاری کیے وہ ماں کی صحت، آنے والے بچے کی صحت کے بارے میں، ماں اور بچے کی صحت کے بارے میں ہم آپ کو انفارمیشن دے رہے تھے، احتیاطی تدابیر بتا رہے تھے۔ ویسے سب سے بہتر علاج، سب سے بہتر ادویات سب کچھ آپ کی ڈاکٹر کریں گی، لیکن یہ وہ احتیاطی تدابیر ہیں جو آپ خود بھی کر کے اپنے بچے کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اور ہماری خواہش یہ ہے کہ اگر ڈاکٹرز کے کلینک میں، اسپتالوں میں ہماری یہ ویڈیو جو ہے ویٹنگ ایریا میں چلائی جائے، تاکہ خواتین زیادہ سے زیادہ اپنے بارے میں معلومات حاصل کر کے پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں گی تو ڈاکٹرز کو زیادہ پریشانی کا اور زیادہ ان کو سمجھانے کے لیے لمبا ٹائم نہیں دینا پڑے گا۔ تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ حمل کے دوران میں ظاہر ہے آپ نوجوان ہیں، آپ جو ہے آپ کے ہسبینڈ بھی موجود ہیں، آپ کے شوہر ہیں، تو اگرچہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ نقطۂ نظر یہ ہے کہ حمل کے دوران 36ویں ہفتے کے تک یعنی 36 ویکس تک ہم بستری کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن حمل ضائع ہونے کے زیادہ تر واقعات کے پیش نظر ضروری ہے کہ حمل کے پہلے 4 مہینوں کے دوران جنسی ملاپ سے پرہیز کیا جائے، اور ہم بستری کے دوران بھی یعنی شوہر کو بہت ہی زیادہ محتاط رہنا چاہیے تاکہ آپ کے اوپر زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ ادویات اور ویکسین کس طرح سے استعمال کرنے چاہیے؟ حمل کے ابتدائی 4 مہینوں کے دوران کوئی ویکسین نہیں لینا چاہیے۔ تاہم اگر مخصوص حالات میں معالج اسے ناگزیر قرار دیں تو الگ بات ہے۔ حمل کے 6، 7 اور 8 مہینے میں ضروری بات ہے کہ ٹیٹنس ویکسین لگائی جائے، اور یہ آپ کو ڈاکٹرز بتا دیں گے کہ کس طرح سے ویکسین لگتی ہے۔ ٹیٹنس کے لیے ضروری ویکسین بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے تاکہ آپ کا بچہ اگر صحت مند تندرست پیدا ہو گیا ہے تو اس کو کہیں ٹیٹنس نہ ہو جائے۔ اس لیے یہ پہلے حمل کے دوران یہ ویکسین 3 مرتبہ لگائی جاتی ہے، پھر بعد کے حمل کے دوران صرف 1 انجیکشن لگایا جاتا ہے۔ عام حالات میں حمل کے دوران کسی قسم کی دوا لینا منع ہوتا ہے۔ اگر لیڈی ڈاکٹر ضروری سمجھے تو مجبوری کی حالت میں ایسا ممکن ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سے ٹیکے، وہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے، بچوں کے لیے جو ضروری ہوتے ہیں، اور یہ جو ٹیٹنس کی ویکسین ہے یہ کتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ تو اس میں ڈاکٹر سے زیادہ حجت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے بچے کے لیے پہلے حمل میں تو 3 مرتبہ بہت ضروری ہوتی ہے، اور بعد کے حمل میں صرف ایک بار 1 انجیکشن لگایا جاتا ہے۔ اب ہے زچگی کا مقام۔ آج کل زچگی کا زیادہ تر مرحلہ گھروں میں طے نہیں کیا جاتا، لیکن اکثر ہمارے جیسے گاؤں میں یا چھوٹے شہروں میں، بلکہ اب تو مغرب میں بھی بہت حد تک یہ رواج ہے کہ لوگ زیادہ تر اپنے گھروں کو کمفرٹیبل سمجھتے ہیں اور اپنے گھروں میں زچگی کراتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ تصور ہوتا ہے کہ اسپتال میں جو ہے زچہ اور بچہ کا اچھا تحفظ ہو جاتا ہے۔ عام طور پر زچگی کے لیے اسپتال، نرسنگ ہوم، پرائیویٹ کلینک کو ترجیح دی جاتی ہے۔ چونکہ اسپتالوں اور کلینک وغیرہ میں اخراجات روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، اس وجہ سے گھروں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ تو جس کمرے میں زچگی کے انتظامات کیے جائیں وہ اچھی طرح سے روشن اور ہوادار ہونے چاہیے۔ بیڈ یا چارپائی اس طرح رکھی جائے کہ اس کے چاروں طرف چلنے پھرنے کے لیے کافی جگہ ہو۔ اس کمرے سے غیر ضروری قسم کا فرنیچر ہٹا دینا چاہیے۔ اگر بیڈ کچھ اونچا ہو تو لیڈی ڈاکٹر، نرس یا مڈ وائف کے لیے آسانی رہتی ہے۔ لیڈی ڈاکٹر سے مشورے کے بعد زچگی سے پہلے گھر میں تمام ضروری سامان، آلات، ماں اور بچے کی ضرورت کی ساری چیزیں مہیا کر لی جائیں۔ یہ تمام چیزیں زچگی والے کمرے میں موجود ہونی چاہیے اور آسانی سے دستیاب رہنی چاہیے
تاکہ ضرورت پڑنے پر افراتفری کی کیفیت نہ پیدا ہو جائے۔ ڈاکٹر بھی ماہر ہونی چاہیے، اور جو ہے مڈ وائف یا نرس جس سے بھی آپ اپنا کیس کرا رہے ہیں ان کی شہرت اچھی ہونی چاہیے، ان کو بہت ماہر ہونا چاہیے، ان کو بہت ہمدرد ہونا چاہیے، ان کا لہجہ بہت محبت بھرا ہونا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں تاکہ آپ کی زچگی اتنی آسانی سے ہو جائے اور آپ کا پیارا سا بچہ آپ کی آغوش میں آ جائے کہ آپ کو محسوس بھی نہ ہو آپ کسی مشکل مرحلے سے گزرے ہیں۔ پیار محبت کا ماحول، گرم جوشی کا ماحول اس وقت آپ کو آپ کی صحت کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ علاج اور ادویات کے لیے عمومی احتیاط کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حاملہ خواتین کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اب وہ دو زندگیوں کی ذمہ دار ہیں، یعنی ایک تو ان کی اپنی زندگی ہے، ایک آنے والے بچے کی زندگی ہے۔ ان کی اپنی زندگی اور ان کے رحم میں موجود بچے کی زندگی اب انہی کے رحم و کرم کے اوپر ہے۔ ان کا کھانا پینا، یہاں تک کہ اٹھنا بیٹھنا، یہاں تک کہ ادویات ان کے معدے میں پہنچنے کے 1 گھنٹے کے بعد بچے کے جسم میں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ آپ سوچیے کہ جو آپ کھا رہی ہیں، جس طرح سے آپ خوراک لے رہی ہیں، جس طرح کا جوس پی رہی ہیں، جس طرح کا پانی پی رہی ہیں، وہ سب کا سب 1 گھنٹے کے بعد آپ کے بچے کے جسم میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو آپ کو کتنی احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ کے بچے کی صحت و تندرستی برقرار رہے۔ حمل کے پہلے 12 ہفتوں میں بچے کے اعضاء بننے کے عمل شروع ہو جاتے ہیں، یعنی 12 ہفتوں میں 12 ہفتے ہو گئے، تقریباً 3 مہینے ہو گئے یا 2.5 مہینے، اس میں اعضاء بچے کے بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کے دوران خارجی مواد، مثلاً آپ کوئی بھی دوائیں لے رہی ہیں، ان کی مداخلت سے بہت زیادہ گڑبڑ ہو سکتی ہے، بچے کی نشو و نما متاثر ہو سکتی ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں خواتین کا اکثر یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں دوائیں رکھی ہوئی ہیں، چلو کہیں درد ہوا تو درد کی دوا کھا لی۔ اب انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ دوا کتنی پرانی ہے، یہ دوا جو ہے نا اب اس قابل ہے بھی کہ اس کو اپنے جسم میں ڈالا جائے یا نہیں ڈالا جائے۔ بس درد ہو رہا ہے، یا کان میں درد ہے، یا ہاتھ میں درد ہے، یا پیروں میں درد ہے، ٹانگوں میں درد، جو بھی دوا رکھی ہوئی، یا کسی نے کچھ کہہ دیا یہ کھا لو وہ کھا لو۔ نہیں، اس معاملے میں آپ بالکل سختی سے عمل کیجئے کہ آپ کو کوئی بھی باہر کی کوئی بھی چیز بے ضرورت اپنے جسم میں نہیں ڈالنی ہے، اس لیے کہ وہ آپ کے بچے کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہو سکتی ہے، آپ کے بچے کی جسمانی نشو و نما کو متاثر کر سکتی ہے۔